تم کو تمہاری بے تابی بے طلب نہ کر دے، اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لو۔ سوچو، تمہیں کوئی ایسا شخص کیوں نہیں مل رہا جو تم سے زیادہ باخبر اور قابل اعتبار ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو تو کہیں ایک بڑا انسان نہیں سمجھ رہے؟ انسان بیمار ہو تو کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور پہنچ جاتا ہے، اور اگر ڈاکٹروں کا انٹرویو ہی کرنے لگ جائے تو بیماری غالب آ جائے گی۔ بیماری کو یا تو بیماری بھیجنے والے کے حوالے کر دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ جس نے بیماری بھیجی ہے وہ شفا بھی بھیجے گا، اور اگر کسی ڈاکٹر کی تلاش کرنا لازم ہے تو ڈاکٹر کا نام ملنا 100 بار قابل غور ہے۔ تم اطاعت کے دعووں کے ساتھ اور ان دعووں کے باوجود اطاعت سے گریز کرتے ہو۔ مجھے بار بار کہتے ہو کہ حکم دو، اور جب کوئی مشورہ دیتا ہوں تو یہی کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی بات کرو۔ میں استخارے کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ اس کے بارے میں سوچوں گا۔ میں صبر کے بارے میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ صبر نہیں ہو سکتا، اور جب میں کہتا ہوں کہ اپنا کام کرو پھر کہتے ہو مجھ غریب پر رحم کرو۔ تمہارے اندر کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اب پھر غور سے سن لو، استخارہ کرو تاکہ کسی انسان کو اپنا بزرگ یا مرشد ماننے کی ذمہ داری تم پر ہو۔ تم جانو اور تمہارے خواب، اور اگر تمہارے پاس قوی دلیل نہ ہو تو کوئی بڑا کام شروع نہ کرو۔ میرے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہو، پہلے تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حکم مانو۔ تم نے مجھے کیوں کہا کہ میں آپ کا حکم مانوں گا؟ غور سے سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو۔ طالب بننا کیا مقام ہے؟ اگر یہ مقام کسی کا عطا کردہ ہے تو پھر اس کی حفاظت وہی کرے گا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ عزیز من، یا خاموش ہو جاؤ یا خاموش کرا دیے جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ عشق کی دولت مل گئی ہے تو پی جاؤ۔ جس کو تم جرا کہہ رہے ہو دراصل وہ صبر کا گھونٹ ہے۔ فی الحال یہی شکر کرو کہ تمہیں ایک طالب بننے کا شعور مل گیا۔ اب یہ کہنا کہ حاصل ہو، کچھ اور حاصل ہو، جلد حاصل ہو، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں۔ کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بنا نہ ہوا۔ آخری بار فیصلہ کر لو کہ علاج جسے تم نظر کہہ رہے ہو یہ دراصل محبت کی نظر ہے جو اپنوں پر اپنے ڈالتے ہیں، اور اپنا بننے کے لیے اپنے پاس فریاد بھی نہیں رکھی جاتی۔ پھر وہی بات کرتا ہوں کہ تعلق بناؤ اور اطاعت کرو اور سوال نہ کرو۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ یاد رکھنا کہ خیال کا جرم یا گناہ فقرا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے۔ آپ کو شعر یاد ہوگا، کچھ وقت تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ فقراء کے لیے حال کی غفلت یا خیال کا گناہ بہت بڑا جرم ہے، اس پر گرفت نہیں۔ جس طرح مہمان آ جائے تو انسان کی توجہ اگر کم ہو جائے تو بات قابل گرفت نہیں، لیکن اگر مہمان محبوب بھی ہو تو عدم توجہ خواہ کتنی ہی عارضی ہو جرم عظیم ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے نگران اور سردار ہمیں آغوش توجہ سے باہر نہ نکالے۔ اللہ آپ سب کو خوش۔ آپ کو مکمل بات کے ادراک کے لیے کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں مرد کامل کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مرد کامل وہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نامزد فرمایا جا چکا ہوتا ہے، اور اس کی نامزدگی میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کی تلاش کا کیا طریقہ ہے؟ بس بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ جب اپنے آپ میں صداقت پیدا کر لو گے تو صادق کا راستہ یا اس کے گھر کا راستہ یا اس کی ذات کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ لمبے چوڑے بکھیروں میں مت پڑو، بحث سے بچو۔ بہتر ہے سفر کا موجود حصہ خاموشی سے طے کر لو۔ اگر قدرت کی طرف سے کشادگی عطا ہو رہی ہے تو پروپیگنڈے سے بچو۔ دوسروں میں جہالت کی تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور سو کالڈ جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو۔ آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ زیادہ مرکبات سے پرہیز کرو۔ سادگی میں حسن اور صداقت پائے جاتے ہیں۔ خوبصورت بات وہی ہے جو مختصر ہو اور دل کو بھی بھائے۔
جن باتوں کا آپ کو پتہ ہے ان کی تصدیق بھی اپنے پیر و مرشد، گرو یا استاد سے لیں، اور استاد بھی ایسا کہ جس کی بات پر دو رائے نہ ہوں۔ آپ ایک رائے بنانے کے بعد کسی سے سند کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی طوالت کی پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ آپ کو اظہار علمیت کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابع داری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہی سب سے بڑی صداقت ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ دولت سکون کے لیے کوئی خاص نسخہ نہیں، کیونکہ یہ دولت نصیب سے ملتی ہے، جیسے انسان کو خوبصورت چہرہ نصیب سے ملتا ہے۔ لیکن بالعموم دولت سکون حاصل کرنے کے دو چار اصول ہیں۔ سکون حاصل کرنے سے نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ آپ سکون دیتے جاؤ، خود بخود ملتا جائے گا۔ اس دنیا کے ہنگاموں سے نظر چرا کر اس دنیا کے ہنگام پر نظر رکھنی چاہیے۔ آنے والا زمانہ آ کے رہتا ہے، جانے والے کو جانے دو، سکون مل جائے گا۔ سکون اپنے شوق اور اپنے فرض کو یکجا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً جو کام آپ کا فرض ہے وہی کام خوش ہو کر کرو، مجبور ہو کر نہیں، خوش ہو کر۔ اپنی زندگی کسی انسان کی آرزو کے مطابق گزارو، وہ انسان ہی ہمارے لیے منزل سکون ہے۔ دولت سکون مکانوں میں نہیں، آستانوں میں ملتی ہے۔ سکون جاگنے والوں کی میراث ہے اور سونے والوں کی حسرت۔ جو مال جمع کرتا ہے اسے گنتا ہے، وہ سکون نہیں پائے گا۔ جو مال سے محروم ہے اور صرف مال کی تمنا رکھتا ہے، وہ بھی سکون سے محروم ہے۔ سکون اس کو ملا جس نے اپنی خواہش اپنے حاصل سے کم رکھی۔ اسی طرح اور بیسیوں انداز اور طریقے اور نسخے سکون حاصل کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن حاصل تو کسی ایک نسخے سے ہوگا۔ جس طرح پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے سینکڑوں راستے ہو سکتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے۔ خدا ہمیں اپنی مہربانیوں کا سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو سب آدمیوں کو الگ الگ کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہر انسان میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ سوچ سکے، سوچ کا اظہار کر سکے، اپنے اظہار کو خوبصورت بنائے، اپنی بات کو پر اثر اور بامعنی بنا سکے۔ بس اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ با اثر بامعنی کتابوں کو پڑھا جائے، خوبصورت اور ہر دور میں زندہ رہنے والی کتابوں کو پڑھا جائے۔ مثلاً اخبار ہمیشہ رہنے والی تحریر نہیں، لیکن بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، دانا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، الہامی کتابیں، اور سب سے بڑی اور سب سے متبرک کتاب ہر دور کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ آپ جتنا قرآن پاک پر غور کرو گے اتنا ہی آپ کو غور والا بنا دیا جائے گا۔ زیادہ گفتگو، فالتو بات، کہے لطیفے، ہنسی مذاق اڑانا بند کر دیا جائے تو اعلیٰ ادب سے تعارف ہونا ممکن بھی ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک لازمی بھی۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی، اور لوگوں سے الگ سوچ نیا خیال ہوتا ہے۔ اپنے سے زیادہ دانا انسانوں سے دوستی کرنا اور اس کی دانائی کا احترام کرنا اور بزرگوں کا لحاظ رکھنا، بس یہ بڑی بات ہے۔ جتنا ہو سکے، جس سے ہو سکے دعا لینا چاہیے، اور اس سلسلے کا آغاز یوں کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم آنے والے زمانوں میں اچھے اور پاکیزہ خیالات بیان کرنے والے انسان بنو۔ جس نے معاف کر دیا وہ یقیناً معاف کر دیا گیا، جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ وقت کا سیلاب بڑھتا جائے، گھر نہیں ڈوبتا۔ اس کا فضل درکار ہو تو آندھیوں میں چراغ جلتا ہے۔ سفر بہت لمبا نہیں ہوتا، ویسے کہنے میں چلتے چلتے عمر کٹی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو 2 گام کا سفر ہے۔ ہم ابھی پہلے ہی قدم میں ہیں، دوسرا قدم تو شاید آخری قدم ہوتا ہے۔ ابھی اٹھانے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم ملا ہے کہ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے، ہم تم یہ وہ دراصل سب اسی کے جلوے ہیں، جو کبھی اپنے آپ کو میں کہتا ہے، کبھی ہم، جو سانس سے زیادہ قریب ہے، دل میں ہے لیکن آنکھ سے اوجھل ہے۔ اس کا جلوہ ہمارے سامنے آنسوؤں کی شکل میں آتا ہے، اس کی یاد آخرت کے روپ میں، اور اس سے غفلت زندگی سے محبت کی شکل میں۔ زندگی کی قدر کرو، یہ عطا ہے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ منعم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ اپنے وجود کو نگاہ بنا کر اپنی پیشانی میں رکھو، اور اس نظر سے سجدے کے اندر جلوے تلاش کرو۔ دیس پردیس اس کے اپنے ہی ہیں،
یہ دوریاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں نہ کوئی دور نہ کوئی قریب۔ سورج کے مقابلے میں پہاڑ اور میدان دونوں کا فاصلہ ایک ہی فاصلہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے فاصلے رکھتے ہیں، لیکن وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم ماضی حال میں تقسیم ہو گئے، وہاں صرف ایک اکائی ہے، ایک وقت، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، چلتا ہے لیکن ساکن ہے، امر کے اندر نافذ ہے، لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا وقت بڑا راز ہے، مشکل سے گزرتا ہوگا لیکن گزر جاتا ہے، وقت گزر جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اللہ آپ کو چشمے بینا عطا کرے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ معرفت پانے کے لیے رونے ہنسنے کی بات نہیں، قبول ہونے کی بات ہے، چونکہ معرفت الہی عشق الہی ہے، اور عشق الہی میں وصال مشکل ہے۔ یہ منزل فراق کی منزل ہے، فراق جدائی کو کہتے ہیں، اور جاننے والے بتاتے ہیں کہ جدائی میں آنسوؤں کا آنا فطری امر ہے، بس آنسوؤں کا آنا تقریباً لازمی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں، انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم انہیں اشک بار رکھتا ہے۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہے، جیسے تم نے کہا کہ آنکھ میں آنسو نہ ہو اور دل میں درد ہو تو معرفت ناممکن نہیں ہو جاتی۔ ضبط کی ایک شکل جذب ہے، اور جذب رکھنے والے کو مجذوب بھی کہتے ہیں، بس آنسوؤں کو روکنے والا جلدی یا بدیر مجذوب ہو جاتا ہے۔ آنسو شب فراق کے مونس ہیں، انہی سے دل میں چراغاں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی معرفت کا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، وہ جب چاہے جسے چاہے اور جیسے چاہے اپنا طالب بنا سکتا ہے، لیکن بالعموم پرانے مستند عرفا کا قول یہی ہے کہ شب فرقت میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو انسان کے عارف ہونے کا اگر ثبوت نہیں تو اس کے عارف ہونے کی دلیل ضرور ہے۔ خدا عارفوں کے آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ بس میں آپ کے لیے دعا کرتا چاہوں اور آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ آپ میری بات نہیں سمجھتے اور میں آپ کی بات نہیں سمجھتا۔ جو کچھ نہیں ہو رہا وہ تو نہیں ہو رہا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے پہچانتے جاؤ۔ آپ حالات کے مطابق چلو، درویش آدمی کے حالات ہی اللہ کی رضا ہیں، آپ انہیں کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ جو ادھر سے آ رہا ہے آنے دو، جو ہاتھ سے جا رہا ہے جانے دو۔ جب آنکھ جلوہ دیکھنے کے قابل ہوگی، جلوہ خود بخود دکھائی دے گا، کیونکہ وہ خود بے حجابی کے لیے بے تاب ہے۔